حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے۔ سمیع علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صلوات۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے محمد والی۔ میں مسلسل 2 روز سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نور کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 35۔ 24ویں سورہ کی 35ویں آیت میں خالق ارض و سما یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو، اس طاق کے اندر چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ طاق اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے فانوس کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ جو چراغ ہے وہ شیشے کا جو فانوس ہے اس کے اندر وہ چراغ ہے، وہ ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس چراغ کو تیل زیتون کے مبارک شجرے سے مل رہا ہے جو اسے جلائے ہوئے ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا پروردگار عالم لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ جو شجرہ ہے زیتون کا، یہ جو مبارک درخت ہے یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ یهدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب جانتا ہے اور ہر بات کا خوب علم رکھتا ہے۔ قرآن اور شجرہ مبارکہ موضوع ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، شجرہ مبارکہ، ہمیں اس تک جانا ہے کہ شجرہ مبارکہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا۔ شجرہ مبارکہ کا جانا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا، رات کو مسخر کیا، اور پھر کہنے لگا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ بہت توجہ رکھیے گا، شجرہ مبارکہ تک جانا ہے لیکن کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وَسَخَّرَ
اللیل سخرا یعنی تمہارے کنٹرول میں دیا. تو اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے سورج کو تمہارے کنٹرول میں دیا, چاند کو تمہارے کنٹرول میں دیا, دن کو تمہارے کنٹرول میں دیا, رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, لیکن ستارے کو والنجوم مسخرات بأمرہ, ستارے کو میں نے اپنے کنٹرول میں رکھا. تو معنی آخر بات کیا ہے کہ سورج ہمارے لیے, چاند ہمارے لیے, دن ہمارے لیے, رات ہمارے لیے, لیکن ستاروں کو تم نے اپنے کنٹرول میں رکھا, اپنے عزت کے مطابق رکھا. تو جواب یہی آئے گا کہ میں نے ستاروں کو اپنے کنٹرول میں اس لیے رکھا کہ اگر کل کو کوئی ستارہ کسی کی چوکھٹ پر اترے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ خدا کے عزت سے اترا ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ ستارہ اتفاقی طور پر اتر گیا, ستارہ اترا تو خدا کے حکم سے اترا. ٹھیک ہے نا. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. مفسرین نے لکھا کہ یہ جو شجرہ مبارکہ ہے اس سے مراد یوقد من شجرۃ مبارکۃ, اس شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے. کون ہے مراد؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شجرہ مبارکہ سے مراد ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شجرہ مبارکہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انہی سے شجرہ چلتا ہوا آ رہا ہے, مبارک شجرہ چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم جب تبلیغ کے لیے نکلے باہر تبلیغ کے لیے نکلے تو حضرت ابراہیم نے سورج پرستوں کا معاشرہ ہے, چاند پرستوں کا معاشرہ ہے, یعنی سورج کے پجاری ہیں, چاند کے پجاری ہیں. حضرت ابراہیم جب سورج پرستوں کے درمیان پہنچے نا, ان کے درمیان ہے, تبلیغ کر رہے ہیں, ان کی شجرہ مبارکہ تبلیغ کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا اور سورج کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے قال ھذا ربی, کیا یہ ہے میرا رب؟ مشرکوں کا معاشرہ ہے, مشرکین موجود ہے اور مشرکین کے سامنے حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال ھذا ربی, کیا یہ ہے میرا رب؟ اور جیسا ہی سورج ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ساتھ دیجیے گا, منزلت توحید بیان کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم شجرہ مبارکہ ہے, قال ھذا ربی, کیا یہ ہے میرا رب؟ جب سورج ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم نے چاند کی جو لوگ پرستش کر رہے تھے ان کے درمیان آئے, دیکھا کہ وہ چاند کو پوجا کر رہے ہیں. کہنے لگے حضرت ابراہیم قال ھذا ربی, کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ کیا یہ ہے میرا رب؟ لیکن جب چاند کی چاندنی مدھم ہو گئی تو کہنے لگے جو ڈوب جائے, جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم کبھی سورج کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا, چاند کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا, ستاروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. بہت توجہ رکھیے گا, ابراہیم نبی اللہ نے کیا کہا کہ جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد کا بتائیں جملہ کیا کہا, کہنے لگے لا احب الآفلین, مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. لا احب الآفلین, مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. معصوم فرماتے ہیں بآواز بلند درود بھیجنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں. میرے بھائی ذرا سا فاصلے کو کم کریں گے, نزدیک تشریف لے آئیں. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. نبی ہے ابراہیم علیہ السلام, نبی ہے, خلیل اللہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ھذا ربی, کیا یہ ہے میرا رب؟ بہت توجہ رکھیے گا, کچھ عرض کرنا چاہوں, شجرہ مبارکہ ہے, کیا یہ ہے میرا رب؟ اور جب سورج ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر کہنے لگے لا احب الآفلین, مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے, مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم نبی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا اور مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے. تو نبی نے بتلا دیا کہ نبی جن سے محبت کا حکم دے گا وہ ڈوبنے والے نہیں ہوں گے بلکہ بچانے والے ہوں گے. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب حضرت ابراہیم شجرہ مبارکہ ہے, کچھ معروضات حلیہ کر دوں, تھک تو نہیں رہے آپ؟ چند واقعات جو تاریخ میں موجود ہیں. حضرت ابراہیم
शजर मुबारका। और इस बात को याद रखिएगा कि तौहीद का प्रचार हमेशा शजर मुबारका ने किया है और तौहीद के मुकाबले पर हमेशा शजर खबीसा आया है। ठीक है ना, हमेशा शजर खबीसा तौहीद के मुकाबले पर आया है। सोचते रहिएगा मैंने क्या कहा है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर कौन है? नमरूद। सबको मालूम है ना, डिटेल में नहीं जाना, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी खिदमत में हदिया करनी है। तारीफ में मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा हैं जिनका नाम है आजर। बाप नहीं है, चचा है, उनका नाम क्या है? आजर। वो बुत तराश थे, बुत तराशते थे, बुत बनाता था। और बुत बनाने के बाद बहुत तवज्जो रखिएगा, कुछ करना चाह रहा हूँ। इब्राहिम शजर मुबारका है, ठीक है ना। तो उसने बुत बनाए, खूब सारे बुत, बड़े बड़े बुत बनाए। और बुत बनाने के बाद इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम इन बुतों को लो और मार्केट में बेचकर आ जाओ। बहुत तवज्जो रखिए, किससे कहा? इब्राहिम से क्या कहा कि इन बुतों को जमा करो और मार्केट में बेचकर आ जाओ। नहीं, इन खुदाओं को लेकर जाओ और मार्केट में बेचकर आ जाओ। यानी उस जमाने में खुदा भी बेचा जाता था, ठीक है ना। उस जमाने में खुदा बेचा जाता था। क्या कहने लगे इब्राहिम से? इन बुतों को लो और बेचकर आओ। अब तरीका देखें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, शजरा मुबारका। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहिम का तरीका, हज़रत इब्राहिम ने एक लंबी रस्सी ली है, सारे बुतों के गले में वो रस्सी बांधी है और घसीटते हुए बाजार में लेकर आए। शजरा मुबारका घसीटते हुए बाजार में लेकर आए। और पता है क्या, हज़रत इब्राहिम ऐलान करने लगे, कौन है वो जो इन अंधे लूले लंगड़े बुतों का खरीदार हो? कोई तो हो जो इन अंधे लूले लंगड़े बहंगे जो देख भी नहीं सकते उन बुतों का खरीदार बन जाए। अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन है? प्रोफेशन है। अच्छा, उसूल क्या है सेल्स का? कि हमेशा है अपनी प्रोडक्ट की खूबियाँ बयान करो। और इब्राहिम कैसी खूबियाँ बयान कर रहे हैं? इब्राहिम खूबियाँ बयान कर रहे हैं। क्या 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 फरमा रहे हैं? है कोई, बहुत तवज्जो रखिएगा, जब समझना चाह रहा हूँ, है कोई इन अंधे बहरे गूंगे बुतों का खरीदार? अच्छा, आवाम जो है वो जान भी रही थी, बूझ भी रही थी, फिर भी खरीद रही थी, फिर भी खरीद रहे थे। अच्छा, खरीद लिया, इब्राहिम ने बेच दिया, ठीक है ना। बहुत तवज्जो रखिएगा, वो जब करना चाह रहा हूँ। अब उस जमाने में भी ईद होती थी, नमरूद की कौम वालों ने ईद मनाई, ठीक है, फेस्टिवल त्यौहार। और वो सारे लोग, बहुत तवज्जो रखिएगा, वो जब करना चाह रहा हूँ, इब्राहिम शजरा मुबारका है, वो सारे लोग निकले कि हम जाएंगे ईद मनाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बहुत तवज्जो रखिएगा, कुछ अर्ज़ करना है। जैसा ही इब्राहिम को पता चला कि ये सब लोग, सारे शहर वाले, सारे बुत परस्त, सारे बड़े बड़े हैं बुत परस्त, वो शहर छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही इब्राहिम को पता चला, एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया, और अब आए उनके बुतखानों में जहाँ उनके बुत रखे हुए थे। पहले एक को तोड़ा, फिर दूसरे की गर्दन उड़ाई, फिर तीसरे की गर्दन उड़ाई, और जो सबसे बड़ा वाला था ना, सबसे बड़ा वाला, उसकी गर्दन में वो कुल्हाड़ा डाल दिया। तारीख का वाक़या क़ससुल अंबिया सूरह इब्राहिम में वाक़या मौजूद है। समझ गए मेरे भाई? हैं? डर तो नहीं गए? हज़रत इब्राहिम का तज़किरा है, कुल्हाड़ा बड़े वाले के गले में डाल दिया। अब कुरान की आयत आई, फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन। इब्राहिम ने सबको तोड़ा और वो जो बड़ा वाला था उसके गले में वो कुल्हाड़ा डाल दिया। जैसे ही कुल्हाड़ा डाला ना, अब वो जो बुत परस्त थे वो सब वापस आए। जब वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों का हाल देखा है। कालू समेरा, कहने लगे कि हमने सुना है यस्कुरु, एक फतह है, कालू समेरा फतन, एक फतह है, यस्कुरु, जो इन बुतों को बुरा, जो हमारे बुतों को बुरा भला बोलता है, जो हमारे बुतों को बुरा भला बोलता है। युकालू लहू इब्राहिम, और उसका नाम इब्राहिम है, ठीक है। ये किसने कहा? वो बुत परस्त के एक फतह है। लफ्ज़ फतह से तो आप वाकिफ हैं मेरे भाई, लफ्ज़ फतह से तो वाकिफ हो। कुरान क्या कहते हैं? एक फतह है जो हमारे बुतों को बुरा भला बोलता है और उनको तोड़ देता है। तो अब वो जो मुशरिकीन थे उन्होंने फैसला किया कि हम इब्राहिम को पकड़ेंगे। जानते नहीं है, बाई फेस मुलाकात नहीं हुई है,
تمام مشرکین بڑے بڑے مشرکین ابراہیم کے دور کے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے شجرہ مبارکہ ہے، دیکھو شجرہ مبارکہ کس طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے، وہ نکلے اور آئے آزر کے گھر پر، ہیں پتہ ہے کہ ابراہیم آزر کے گھر پر اس کا بھتیجا ہے، جب آ گئے نا بہت توجہ رکھیے گا، ابراہیم باہر آئے، جانتے نہیں ہیں وہ مشرکین کہ یہ ابراہیم ہے، ابراہیم باہر آئے، کہنے لگے وہ مشرکین کہ کیا تمہیں ابراہیم کا پتہ معلوم ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ مشرکین کہ ہمیں ابراہیم سے ملنا ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ ابراہیم کہنے لگے میں پتہ تو جانتا ہوں لیکن میرا ایک طریقہ ہے، میں پتہ تو جانتا ہوں لیکن میرے بھائی تھک گئے تو بتا دو میں مسالتا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا جانتے نہیں ابراہیم کو، بائی فیس نہیں پہچانتے، کہ میرا ایک طریقہ ہے۔ مشرک تو کہنے لگے کیا طریقہ ہے تمہارا؟ ابراہیم کہنے لگے میرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی میرے گھر آتا ہے تو میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، جب میرے گھر کوئی آتا ہے تو میں اسے کھانا کھلاتا ہوں۔ اب ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، اس جملے کا گانا ہے، ابراہیم نے دسترخوان بچھایا اور مشرکین نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو مشرکین ابراہیم سے کہنے لگے کہ ابراہیم اب تو بتلا دو کہ ابراہیم کہاں ملے گا؟ کہنے لگے نہیں تو ہوں ابراہیم، نہیں تو ہوں ابراہیم۔ اب وہ مشرکین پریشان ہو گئے، کہنے لگے ابراہیم تم نے تو ہمیں بڑے مسئلے میں ڈال دیا، تم نے ہمیں بڑا پریشان کر دیا۔ ابراہیم فتبسم ضاحکا، ہنسنے لگے، مسکرائے، کہنے لگے مسئلے کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابراہیم اب تو ہم نے تمہارا نمک کھا لیا، ابراہیم اب تو ہم نے تمہارا نمک کھا لیا۔ مشرک تھے مگر شرافت موجود تھی کہ جس کا نمک کھاؤ اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کہنے دے میرے بھائی، مشرک تھے مگر اتنی شرافت باقی تھی کہ جس کا نمک کھاؤ اس کے ساتھ نمک حرامی نہ کرو۔ ختم ہو گئی میری بات، ختم ہو گئی میری بات۔ تو اب ابراہیم نے کہا کہ وہ مشرکین پریشان ہے کہ اس کا تو ہم نے کھانا کھا لیا ہے، اس کا تو ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور اب ہم اس کو کیسے سزا کے لیے لے کر جائیں؟ ٹھیک ہے، بہت توجہ رکھیے گا، اس کا کھانا کھاتے ہیں کیسے ہم سزا دیں؟ کہنے لگے ابراہیم ایک کام کرو، میرے بھائی میری طرف متوجہ رہنا، یہ واقعہ ختم ہو جائے گا میں مسائل کھا دوں گا۔ کہنے لگے اب اس کا ایک کام کرو ابراہیم، یہ جو تم نے ہمیں کھانا، بہت توجہ رکھیے گا، کہنے لگے کہ ابراہیم یہ جو تم نے ہمیں کھانا کھلایا ہے اس کی اجرت ہم سے لے لو، اس کھانے کی اجرت ہم سے لے لو۔ اب سب طے کرنے لگے کہ کس کھانے کی اجرت آخر ہو تو کیا ہو؟ سب نے طے کیا کہ ابراہیم اس کی اجرت تم ہی طے کر دو، تم ہی ہمیں بتا دو کہ تم نے جو ہمیں کھانا کھلایا ہے اس کی اجرت کیا ہے۔ کہنے لگے کہ اجرت تو سیدھی سی ہے، میرے خدا کو سجدہ کر لو۔ کہنے لگے ابراہیم اجرت تو سیدھی سی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہے اجرت؟ کہنے لگے ہمارے خدا، ابراہیم کہنے کہ میرے خدا کو سجدہ کر لو۔ آپ نے دیکھا مشرکین کا مزاج، جب تک اجرت کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہنے لگے ہم اجرت دینے کو تیار ہیں، ہم اجرت دیں، بہت توجہ رکھیے گا، اجرت کر رہا ہوں، جب تک اجرت کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہنے لگے ہم اجرت دینے کو تیار ہیں، ابراہیم ہم اجرت دیں گے، ہم اجرت دیں گے۔ لیکن جیسا ہی اجرت سامنے آ گئی مشرکین نے منہ پھیر لیا۔ کیا آیت بھول گئے رسول کے زمانے کی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعلیم کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ بھائی اب زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جانا، گفتگو زیادہ طویل ہوگی، مختصر ہوگی لیکن مفید ہوگی۔ تو اب اجرت کیا طے ہوئی؟ سجدہ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تم بہت توجہ رکھیے گا، میں مسائل تک آ گیا، ایک جملہ حجہ کرنا ہے۔ اجرت کیا طے ہوئی؟ کس کو؟ میرے خدا کو۔ ابراہیم کہہ رہے کہ میرے خدا کو سجدہ کر لو۔ اب وہ جو مشرکین تھے نا وہ پلان بنا رہے تھے کہ آخر ہم سجدہ کریں تو کیسے کریں؟ بہت توجہ رکھیے گا، کوئی خاص
کیریکٹر ہے، وہ خاص کیریکٹر آپ کے سامنے اجاگر کرنا ہے. وہ مشرکین کے طور پریشان تھے کہ ہم ابراہیم کے خدا کو سجدہ کریں تو کیسے کریں. اب وہ آیا ہے انسان کے روپ میں، وہ آیا جو پہلے نبیوں کے گھر میں گھس چکا ہے، وہ آیا. کہنے لگا کہ شیطان کہنے لگا مشرکین سے، انسان کے روپ میں آیا. بہت توجہ رکھیے گا، میں مسائل تک آ گیا. کہنے لگا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی یہ جو تمہیں سجدہ کرنا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو ایسا کرو کہ دل میں اپنے خداؤں کی محبت رکھو، پیشانی کو ابراہیم کے خدا کے سامنے جھکا دو. اچھا کون کہہ رہا ہے یہ؟ میرے بھائی ذرا سا جانتا ہوں کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مشرکین سے صلاح دے رہا ہے، ایڈوائس، اسٹریٹجک ایڈوائزر. ٹھیک ہے نا، اسٹریٹجک ایڈوائزر. اس کا ایڈوائزر مشرکین کا کہہ رہا ہے کہ اس میں پریشانی کی بات تو نہیں ہے، تم اپنی پیشانی ابراہیم کے خدا کے سامنے جھکاؤ اور دل میں اپنے خدا کی محبت رکھو. میں ہاتھوں کو دونوں پوچھوں مسٹر ابلیس، یہ جو مشورہ آپ مشرکین کو دے رہے ہیں، اس مشورے پر آپ خود بھی عمل کر لیتے؟ آ گیا نا مسٹر ابلیس، یہ جو مشورہ دے رہے ہیں مشرکوں کو کہ بھائی پیشانی ابراہیم کے خدا کے آگے جھکاؤ اور دل اپنے خدا کے پاس جھکاؤ. ٹھیک ہے نا، تو مسٹر ابلیس جو مشورہ دے رہے، اس مشورے پر آپ نے خود بھی عمل کیا. جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو سجدہ کرو تو دل میں ابراہیم کے لیے نفرت رکھتے اور سامنے پیشانی جھکا دیتے. تو ابلیس بھی ہاتھ جوڑ کر کہے گا کہ میں ابراہیم کے سجدے کا انکار کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں، منافق نہیں بن سکتا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند صلی صلوات علیہ وسلم. پتہ یہ چلا کہ منافقت کا جو اسٹیج ہے وہ ابلیسیت سے بھی اوپر ہے. منافقت کا جو اسٹیج ہے نا وہ ابلیسیت سے بھی اوپر ہے. ختم ہو گئی میری بات. تو اب وہ مشرکین نے کہا کہ آئیڈیا تو اچھا ہے. شوکت صاحب، وہ جو مشرکین نے انہوں نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے کہ دل میں اپنے والوں کو رکھیں گے اور پیشانی ابراہیم کو خدا کے آگے جھکا دیں گے. اب وہ منزل آئی کہ مشرکوں نے سجدہ کرنا شروع کیا. بہت توجہ رکھیے گا، آخری جملہ آ گیا مسائل پر. مشرکین نے سجدہ کرنا شروع کیا. جیسا ہی مشرکوں نے سجدہ کیا، ایک مرتبہ ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے اور بلند کرنے کے بعد کہنے لگے پروردگار، سروں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند کرنے صلوات پڑھی محمد بھائی محمد پر. ختم ہو گئی میری بات. لیکن جب نمرود کو پتا چلا نا ہے کہ ابراہیم کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. نمرود کون؟ میرے بھائی ذرا سا میرا جاگ جاؤ، بات تو پہنچ رہی ہے. نمرود کون؟ خدا ہے جو نہیں، خود ساختہ خدا، خود ساختہ لیڈر. یہی ہوا نا، ہے خود ہی بن گیا ہے. میں خدا ہوں، مانو مجھے. بہت توجہ رکھیے گا. جب نمرود کو پتا چلا نا کہ ابراہیم کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، نمرود نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ بتلاؤ کہ آپ کیا کریں، میں کیا کروں. آپ نے دیکھا کہ خدا کو بھی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے دیکھا کہ خدا کو بھی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں، خود ساختہ کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کہیں تاریخ میں تمہیں مشورے نظر آئے کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر تاریخ میں تمہیں مشورے نظر آئے کہ کسی نے مشورے لیے ہوں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ والا نہیں ہے، بندوں کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی میری بات. اب شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ نمرود کے پاس بھی کہنے لگے نمرود ایک کام کر. میں مسائل تک آ گیا لیکن ایک جملہ تو ہو گیا تھا، ابراہیم شجرہ مبارکہ ہے، ایک جملہ. کہنے لگے نمرود ایک کام کر، جہاں تک سنا ہوا ہے واقعہ اس سے آگے جاؤں گا
اور یہ قصص القرآن کہانی نہیں قرآن. کہنے لگے کہ نمرود ایک کام کر، ابراہیم کو آگ میں جلا دے. کیا کر؟ آگ میں، سب کو پتا ہے آگ میں جلا دے. نمرود نے کہا آگ تیار کرو. آگ تیار کی گئی. سب نے لکھا ہے، سب نے سب سے سنا ہے نا کہ وہ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ جو پرندہ اس کے اوپر سے گزر رہا تھا وہ جھلس کے نیچے گر جا رہا تھا. ایسے ہی ہے. تو اب نمرود پریشان ہوا کہ میں ابراہیم کو آگ میں ڈالوں تو کیسے ڈالوں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ خدا اتنا بے بس ہے کہ آگ خود جلوائی لیکن آگ میں ڈال نہیں پا رہا. یہ اتنا ہی بے بس خدا ہے کہ آگ جلوا رہا ہے لیکن اس آگ میں نہیں ڈال پا رہا. کیوں؟ ڈر رہا ہے کہ کہیں میں خود نہ جل جاؤں. تو اب کسی خبیث نے کہا کہ تم منجنیق کو تیار کرواؤ جس کے ذریعے ہم ابراہیم کو آگ میں پھینکیں گے. ختم ہو گئی میری بات. ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، مسائل تک آ گیا. منجنیق تیار کرواؤ. تیار ہوئی. فرشتوں نے یہ منظر دیکھا اوپر سے. کہنے لگے پروردگارا اس روح زمین پہ تیرا آخری بندہ ہی تو ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے، تو اس کی مدد کو نہیں کرتا. غیب سے آواز آئی کہ یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. ختم ہو گئی میری بات. سب نے لکھا ہے کہ اب جب ابراہیم کو بھیجا جا رہا ہے، ابراہیم فضا میں ہے. بہت توجہ رکھیے گا، ابراہیم فضا میں ہے. ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے. جبرائیل آ گئے کہنے لگے ابراہیم اللہ کا حاجت ہوگا. ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اردو میرا ساتھ دیجیے گا ذرا سا. ہے ابراہیم میری، ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا اچھا بہت توجہ رکھیے گا، اگر ابراہیم کہہ دیں کہ حاجت نہیں ہے تو غنی کہلائیں. اگر ابراہیم کہہ دیں کہ حاجت نہیں ہے تو غنی کہلوائیں، غنی کہلائیں گے. ابراہیم کو پسند نہیں ہے کہ انہیں کوئی غنی کہے. اچھا اب اگر ابراہیم کہہ دے کہ میری حاجت ہے تو ابراہیم اپنی مدد غیر اللہ سے طلب کر رہے ہیں. اپنی مدد غیر اللہ سے طلب کر رہے ہیں. یہ دیکھو شجرہ مبارکہ نے کس طریقے سے جواب دیا. کہنے لگے جبرائیل حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، اپنے خدا سے. یہ ہے توکل، یہ ہے توکل اللہ پر. حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اپنے خدا سے. خدا کو ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، قرآن کی آیت آ گئی یا نارو کونی بردن وسلامت علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی. کیوں ٹھنڈی ہو گئی؟ اس لیے ٹھنڈی ہو گئی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، ابراہیم کسی کے شیعہ تھے. قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، ابراہیم کسی کے شیعہ تھے، اس لیے آگ سے جلنے سے بچ گئے. قرآن کی آیت اس میں صاف ہے ابراہیم کسی کا شیعہ تھا اس لیے آگ میں جلنے سے بچ گیا. کس کا شیعہ تھا مجھے نہیں معلوم مگر ایک جملہ تو مجھے کہنے دو، ابراہیم آگ میں نہیں جلے. اچھا موسیٰ علیہ السلام یاد ہے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہے یا نہیں، ایک طرف زیورات رکھے، بہت توجہ رکھیے گا، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف زیورات رکھے، دوسری طرف انگارے رکھے کہ اگر یہ نبی ہوگا تو انگارے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، زیورات کو اٹھا لے گا. نبی ہوگا تو انگاروں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، زیورات کو ہاتھ لگائے گا، اٹھا لے گا. موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا زیورات کی جانب. ایک مرتبہ جبرائیل آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا موسیٰ کا اور دوبارہ ہاتھ لے گا انگاروں کی جانب. موسیٰ نے انگارے اٹھائے، ہاتھ جلا، انگارہ دہن میں رکھا، موسیٰ کا منہ جلا. جب ہاتھ جلا اور منہ جلا تو موسیٰ کے اندر دو عیب آ گئے. آنکھ سے لگنے دو عیب آ گئے. ہاتھ میں عیب آیا، زبان میں عیب آیا، لقطت آئی. اللہ کو اپنے نبی کے عیب برداشت نہیں ہے. ہاتھوں کے عیب کو ید بیضہ سے بدلا اور زبان کی لقطت کو کلیم اللہ بنا کے بدل دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب موسیٰ انگاروں میں جل گئے، زبان جلی، ہاتھ جلا مگر ابراہیم نہیں جلے. کوئی آیا تمہارے چھٹے امام کے پاس اور آنے کے بعد پوچھنے لگا فرزند رسول. موسیٰ انگاروں میں جل گئے لیکن ابراہیم واحد نبی ہے جو انگاروں سے بچ گئے، جو انگاروں میں نہیں جلے. ایک مرتبہ تمہارے نام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے کہ موسیٰ انگاروں میں اس لیے جل گئے کیونکہ ہمارا نور موسیٰ کے صورت میں نہیں تھا، اور ابراہیم اس لیے بچ گئے کیونکہ ہمارے محمد کا نور ابراہیم
गुफ्तगू इस मरहले पर आकर इख्तिताम पसीर हो गई। क्या फरमाने लगे कि हम आले मोहम्मद का नूर इब्राहिम के सुल्ह में था, इसलिए इब्राहिम जलने से बच गए। तो मुझे कहने की इजाज़त है कि जो आले मोहम्मद का नूर इब्राहिम जैसे खलील को जलने से बचा सकता है, क्या अपने शियों को नहीं बचा सकता? बस मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, ख़त्म हो गई मेरी बात, लेकिन वो एक जुमला तो बाकी है। वो इब्राहिम किसी के शिया थे, मौला अली के खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम किसके शिया थे। ये एक रिवायत पढ़ लूँ, नींद आ रही तो मुझे बता दें, मैं सहता जाता हूँ। शजरा मुबारक एक रिवायत रसूल कहते हैं कि जब मैं तीसरे आसमान पर गया मेराज पर, तो मुझे आगे की तारीख में चौथे आसमान तक भी जाना है, मेराज वाया करने, लेकिन जब तीसरे आसमान तक गए शबर साहब, जब तीसरे आसमान तक गए रसूल, तो कहते हैं कि तख्त की जो सबसे बुलंद मंजिल है उस पर मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे नीचे वाली मंजिल पर इब्राहिम खलीलुल्लाह बैठे हुए हैं और उसके नीचे तमाम अंबिया किराम बैठे हुए हैं। ठीक है ना, सुन लिया? नींद तो नहीं आ रही, अभी नींद टूटेगी मेरे भाई। इब्राहिम किसके शिया है? एक मरतबा इब्राहिम ने अपनी आंखों से देखा कि कोई नूरानी घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रहा है और उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है और उसके इर्द गिर्द सितारे मौजूद हैं। परेशान हुए इब्राहिम, कहने लगे ये कौन सा अजीम शान पैगंबर है? रसूल ने कहा ये कोई पैगंबर नहीं है। फिर इब्राहिम कहने लगे ये कौन सा अजीम शान फरिश्ता है? रसूल ने कहा ये कोई फरिश्ता नहीं है। फिर इब्राहिम ने हाथों को रखा कि अल्लाह के रसूल ये है कौन? फरमाने लगे कि ये अली इब्न अबी तालिब मेरे इल्म का वारिस है। और अब इब्राहिम का जुमला सुनो, कहने लगे अल्लाह के रसूल ये जो अली के साथ सितारे हैं ये कौन है? रसूल मुस्कुरा कर फरमाने लगे अरे ये मेरे अली के शिया है, ये मेरे अली के शिया है। ये वो मंजिल थी कि एक मरतबा इब्राहिम ने हाथ बुलंद किए और बुलंद करने के बाद कहने लगे परवरदिगारा मुझे भी अली के शियों में शुमार कर। जिब्राइल आयत लेकर आ गए, व इन्ना मिन शिय्यति इब्राहिम, इब्राहिम अली के शियों में शुमार हो गए। मेरे बुजुर्गों, गुफ्तगू इख्तिताम हो गई और अब जुमला सुनोगे, ये तबलीगी जुमला है। सहाबियों ने पूछा रसूल से कि या रसूल अल्लाह, हम दुरूद भेजना चाहते हैं। तो रसूल ने कहा भेजो दुरूद, लेकिन याद रखो कि जब तुम तमाम अंबिया किराम पर दुरूद भेज रहे हो तो उससे पहले तुम मुझ पर दुरूद भेजना। बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बहुत टेक्निकल बात। जब तुम तमाम अंबिया पर दुरूद भेजो तो सबसे पहले मुझ पर दुरूद भेजना, लेकिन जब वो जो तमाम अंबिया की लिस्ट है ना उसमें इब्राहिम शामिल नहीं है। जब तुम मुझ पर दुरूद भेजना चाहो तो पहले इब्राहिम पर दुरूद भेजो फिर मुझ पर दुरूद भेजो। क्या कह रहे हैं कि पहले इब्राहिम पर दुरूद भेजो फिर मुझ पर दुरूद भेजो। क्यों? सहाबियों ने हाथों को जोड़ा, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप कायनात के सबसे बड़े नबी हैं, इब्राहिम कायनात के सबसे बड़े नबी हैं, लेकिन आप इब्राहिम से क्या बने? तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि पहले इब्राहिम पर दुरूद भेजो और मुझ पर बाद में दुरूद भेजो? तो रसूल मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहने लगे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले इब्राहिम पर दुरूद भेजो क्योंकि इब्राहिम ने दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मुझे अली के शियों में शुमार कर। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गुफ्तगू इस मरहले पर रुक रही है। यही वो शजरा मुबारका की समरात हैं जिनसे करबला में बदला लिया गया। मैं किस तरीके से आपकी खिदमत में हदिया करूं मेरे भाइयों कि जब हुसैन इब्न अली का काफिला चला है ना, 28 रजब को मदीने छोड़ा, 3 शाबान को मक्के आए और मक्के में फिर क़याम किया, और अब 8 ज़िलहज को हुसैन इब्न अली ने अपने हज को उम्रे से तब्दील किया। सफ़र में है, कुछ मालूम है सफ़र में एक ऐसा मकाम आया कि लोगों ने, हुसैन के सहाबियों ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। हुसैन ने कहा कि अल्लाह तो बड़ा है, लेकिन ये कौन सा वक्त है? कहने लगे कि मौला हमें खजूर के बागात नज़र आ रहे हैं। एक मरतबा हुसैन ने निगाह डाली, कहने लगे कि ये खजूर के बागात नहीं हैं, ये नेज़े हैं। करबला नहीं पहुँचे हैं हुसैन। जब करीब आए तो पता है किसका लश्कर था?
حر کا لشکر تھا، بڑا پیاسا تھا لشکر. حسین کی تربیت دیکھو میرے بھائیوں. حر کو بھی پانی پلایا، اس کے لشکر والوں کو بھی پانی پلایا. عباس کے ہاتھ میں گولۂ آب ہے، فردن فردن سب کو پانی پلاتے جاتے ہیں. علی اکبر فردن فردن سب کو پانی پلاتے جاتے ہیں، اور محمد فردن فردن سب کو پانی پلاتے جاتے ہیں. جب سب نے پانی پی لیا تو جملہ سمجھو حسین کا. کہنے لگے کہ بھیا عباس، ان کے جانور بھی تو پیاسے ہیں، ان جانوروں کو بھی پانی پلا. اور دیکھو عباس، جانور کی جبلت ہے، جب تک وہ پانی پر سے 3 مرتبہ منہ نہ اٹھا لے اسے پانی پلاتے رہنا. تم اس کے سامنے سے پانی نہ اٹھانا. پانی پلایا. حر کے دل پر یہ چوٹ لگ چکی تھی. جب پانی پی لیا نا میرے بھائیوں، جملہ سنو. ایک مرتبہ حر بہت بڑا بہادر ہے اپنے زمانے کا. اس نے تمہارے مولا حسین کے گھوڑے کی سواری کی لجام تھام دی، لجام فرس تھام دی. یہ عرب میں بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی گھوڑے کی مہارت تھام دی. حسین نے جلال کے عالم میں کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں. تمہیں پتا ہے حر کانپنے لگا، کہنے لگا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں مولا، میں بغیر وضو کے آپ کی جدہ ماجدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. چوٹ لگ چکی ہے. اب راستے جدا ہوئے. حسین کے سواری، حر کے دل پہ چوٹ لگ چکی ہے. حسین ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں. حسین کی سواری آگے بڑھی. اب ایک منزل آئی، دوپہر کا وقت تھا. حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. جب چلنے سے انکار کیا تو سواری بدلی. جب 4-5 سواریاں بدل لی نا اور کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، ایک مرتبہ کوئی بھی سواری آگے نہیں بڑھتی. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بھیا عباس ذرا ان گاؤں والوں کو تو بلاؤ. گاؤں والے آئے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا کہ گاؤں والوں کا یہ تو بتلاؤ کہ زمین کا نام کیا ہے. کوئی شخص آگے بڑھا، کہنے لگا فرزند رسول یقال لها خازریہ، اس زمین کا نام خازریہ ہے. کیا کوئی دوسرا نام؟ کسی نے کہا کہ فرزند رسول یقال لها ماریہ، اس زمین کا نام ماریہ ہے. کیا کوئی اور نام؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول یقال لها کربلا، اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے. اب یہ سننا تھا کہ تمہارے مولا حسین نے ٹھنڈی سانس لی. کہنے لگے بھیا عباس خیمے لگاؤ، خیمے باندھو یہاں پہ، بچوں کو اتارو، بیویوں کو اتارو. اب ہمیں یہیں پر قیام کرنا ہے اور اب ہم قیامت تک اسی زمین میں رہیں گے. یہ بلا سنیا تم نے. شہزادی زینب سکینہ کو لے کر اتری اور ایک خیمے میں جا کر بیٹھ گئی. جیسے ہی خیمے میں جا کر بیٹھی نا، ہوا کا طوفان اٹھا اور اس کی ریتی مٹی سکینہ کے بالوں میں آ گئی. شہزادی زینب نے سکینہ کو گود میں لیا اور آئی حسین کے پاس. کہنے لگے بھیا یہ کون سی زمین ہے، اس کی مٹی اڑی اور سکینہ کے بالوں میں آ گئی. بھیا یہ کون سی زمین ہے، یہاں سے دور نکل چل. جملہ سنو کہ کہنے لگے بہن زینب اب ہمیں قیامت تک اس زمین میں رہنا ہے. زینب نے مٹی اٹھائی، سونگھی. کہنے لگی بھیا اس مٹی سے تو تیرے خون کی بو آتی ہے. ختم ہوئی میری بات. کہا بہن زینب یہ مشیت خدا بندی ہے، اب ہمیں قیامت تک اسی زمین پر رہنا ہے. جو زمین کا مالک تھا اسے بلایا. 60,000 درہم میں حسین نے وہ زمین خریدی اور خریدنے کے بعد اسی شخص کو زمین ہبا کر دی. کہنے لگے کہ یہ زمین میں تجھے ہبا کرتا ہوں. اور اب کہنے لگے کہ ذرا بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ. آخری جملے مسائل کے. بنی اسد کے لوگ آئے. کہنے لگے اے بنی اسد کے لوگوں، جملہ سنو مولا حسین نے میرے بھائیوں، جملہ سنو. مجھے جناب حر تک جانا ہے، حر کے دل میں چوٹ لگ چکی ہے، لیکن ابھی یہ جملہ سنو حسین نے 2 محرم کو. کہنے لگے بنی اسد کے لوگوں، میں خدیجہ کبریٰ کا نواسا ہوں، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. جب یزید والے ہمیں قتل کر کے چلے جائیں تو تم آنا اور ہمیں دفن کر دینا. بنی اسد کے لوگ جو تھے وہ رونے لگے. جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے حسین کے بنی اسد کے لوگوں ذرا اپنی عورتوں کو تو بلاؤ. بنی اسد کی عورتیں آئیں. حسین ان سے بھی مخاطب ہوئے. کہنے لگے اے عورتوں، اے بنی اسد کی عورتوں، میں خدیجہ کبریٰ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں.
اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ اور بنی اسد کی عورتیں رونے لگی اور واپس جانے لگی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بنی اسد کی عورتوں ذرا اپنے بچوں کو بلانا۔ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آئے۔ اب حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں، کہنے لگے اے بنی اسد کے بچوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، میں علی اکبر کا بابا ہوں۔ اگر تمہارے گھر والے ہمیں آ کر دفن نہ کر سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔ یہ وہ بستی تھی جو حسین نے 2 محرم کو کربلا میں بسائی۔ دن پر دن گزرے، تمہیں یاد ہے شب عاشور حور کے دل پر چوٹ لگ چکی ہے، شب عاشور حور پریشان ہے۔ حور کا غلام آیا، اس نے حور کے بھائی کو بلایا، آخری جملہ مسائل کا ختم ہو گئی میری بات، مجھے تذکرہ کرنا جناب حور کا، دل پر چوٹ لگ چکی ہے۔ کہنے لگا کہ حور کا بھائی کہتا ہے کہ تو پریشان کیوں ہے؟ حور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھما، شب عاشور ہے میرے بھائیوں، گھسیٹتا ہوا آیا اور حسین کے خیموں کے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا تجھے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے آوازیں آ رہی ہیں، الاتاش الاتاش الاتاش۔ کہنے لگا کس کی آواز ہے؟ کہنے لگا ارے یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز ہے جو پیاسے ہیں۔ عاشور کا دن آیا، حور کے چوٹ لگ چکی ہے، بیٹے کو بلایا، غلام کو بلایا، بھائی کو بلایا، اور اب تمہیں پتا ہے حور نے کیا کیا؟ جملہ سنو میرے بھائی، جملہ سنو، ہدایت ایسے ہوتی ہے۔ حور نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے اور مجھے میرے مولا کے پاس لے کر چلے، میں اپنے مولا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حور کا بیٹا لے کر گیا ان کو، جب چل رہے ایک مرتبہ منزل آئی کہ حور کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا۔ حور نے کہا کہ بیٹے تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا بابا کیا بتلاؤں، علی اکبر آ رہے ہیں۔ کچھ قدم اور آگے بڑھے، حور کے بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتلاؤں، آپ کے استقبال کو ابو الفضل عباس آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ حور کا بیٹا بے ساختہ کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حور نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میں کیا بتلاؤں، ارے مولا حسین آ رہے ہیں۔ حسین آئے، حور نے اپنا سر حسین کے قدموں میں گرا دیا، ختم ہو گئی میری بات۔ کہا مولا میری توبہ قبول ہوئی؟ کہا حور میں نے تجھے معاف کیا، حور میں نے تجھے معاف کیا۔ جملہ سنو، حور کا بیٹا آیا، کہنے لگا مولا میرے دل کے قرار کے لیے ذرا آپ ایک مرتبہ اور میرے سامنے کہہ دیجئے کہ آپ نے میرے بابا کو معاف کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ مجھے میرے حق کی قسم میں نے تجھے معاف کیا۔ بس یہ وہ منزل تھی۔ ایک مرتبہ حور نے کہا کہ مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ حور کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان میں گیا، حملہ کیا، فوجوں میں گھرا۔ ایک مرتبہ باپ کو آواز دی کہ بابا میری مدد کو پہنچو۔ حور بہت بڑا بہادر تھا، جا رہا ہے اپنے بیٹے کو لینے۔ ایک مرتبہ حسین نے روک دیا، آخری جملہ حسین نے روک دیا کہ حور رک جا، کسی باپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنے جوان کا لاشا اٹھائے۔ میں کہوں گا کہ مولا ابھی تو آپ حور کو روک رہے ہیں، اب کچھ دیر کے بعد آپ اکبر کے سینے سے بندی کا بند نکالیں گے۔ ربنا تقبل منا انك ماتم حسین یا حسین